اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ پارہ نمبر 22 کے خاص نکات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، جس میں سب سے پہلی آیت بہت مشہور و معروف آیت سورہ احزاب کی آیت نمبر 33، بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صحیح مسلم کی جلد نمبر 2 میں جناب عائشہ سے روایت ہے کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب رسول خدا نے زیر قصہ علی علیہ السلام، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور حسنین علیہ السلام کو جمع کیا تھا، اور یہی بات ترمذی اور مسند احمد میں بھی پائی جاتی ہے۔ بلکہ تفسیر طبری میں ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ جناب ام سلمہ نے زیر قصہ آنے کی درخواست کی تو رسول خدا نے فرمایا کہ تمہارا انجام بخیر ہے، لیکن چادر میں تمہاری گنجائش نہیں ہے۔ اور اس مقام پہ بعض مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ جب آیہ ازدواج کے تذکرے کے ذیل میں وارد ہوئی ہے تو ان کے خارج کرنے اور دیگر حضرات کی مراد لینے کا جواز کیا ہے، یعنی ازواج بھی اس میں شامل ہیں، لیکن اس کا واضح سا جواب یہ ہے کہ اول تو سیاق آیات کی سند نہیں ہوا کرتا ہے، اس لیے کہ قرآن کوئی تصنیف یا تالیف نہیں ہے، یعنی کہ کسی کا لکھا ہوا نہیں ہے، ہاتھ سے لکھا چیز نہیں ہے کہ اس میں ان باتوں کا لحاظ رکھا جائے کہ اس کا پہلے کیا آیت آئی اور بعد میں کیا آیت آئی۔ اس میں ایسے بے شمار ایسے مقامات ہیں جہاں ایک تذکرے کے بعد دوسرا تذکرہ شروع ہو جاتا ہے اور پھر بات پلٹ کر وہیں پہنچ جاتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ آیت تطہیر کا عنوان اہل البیت ہیں، جو کہ ازواج اور نساء سے بالکل مختلف موضوع ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ روایت صریحہ اور صحیحہ کے ہوتے ہوئے سیاق سے استدلال کرنا عقل و منطق کے خلاف ہے، جبکہ روایات موجود ہیں کہ یہ آیہ مبارکہ اہل بیت کے لیے نازل ہوئی ہے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 53، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام۔ اصحاب کی عادت تھی کہ اپنے پرانے جاہلانہ طریقے کے مطابق گھروں میں آ جاتے تھے بغیر اطلاع کے، اور انتظار کرتے تھے کہ کھانا پک جائے تو کھائیں اور بیٹھ کر میٹنگ کریں وہاں پہ۔ تو پروردگار عالم نے منع کیا کہ یہ بات خلاف ادب ہے اور اس طرح سے رسول خدا کو تکلیف پہنچتی ہے، اور وہ شرم حضوری میں آ کے تمہیں گھر سے نکال بھی نہیں سکتے، تو لہٰذا جو ہے وہ رسول خدا کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہو۔ سورہ احزاب کی ہی آیت نمبر 56، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پہلی والے آیت سے متعلق یہ بھی کہتی چلوں کہ قرآن کی آیات میں اکثر آیات میں جو ہے وہ حکم تو رسول خدا کو دیا گیا ہے کہ لیکن مخاطب باقی مسلمان بھی ہیں، یعنی یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی اس زمانے کے صحابہ سے ہی صرف مراد نہیں ہے کہ رسول خدا کے گھر میں ہی بغیر اجازت کے جائیں، بلکہ ایک مومن کو دوسرے مومن کے گھر میں بھی اس طرح سے داخل نہیں ہونا چاہیے بغیر اجازت کے۔ جی آیت نمبر 56 جس کی تلاوت کی صلوات خدا کی طرف سے، رحمت ملائکہ کی طرف سے، توصیف اور تزکیہ اور مومنین کی طرف سے دعائے رحمت کے معنی میں ہے۔ مالک کائنات نے رسول خدا پہ صلوات بھیجنے کا حکم دیا ہے۔ اب یہ رسول کی ذمہ داری ہے کہ وہ طریقہ تعلیم دیں، جیسے کہ صحیح بخاری میں روایت آئی ہے کہ آپ نے صلوات کا طریقہ تعلیم دیتے ہوئے آل کو بھی اس میں شامل فرمایا ہے، اور مفسرین نے بھی اس حدیث کا اقرار کیا ہے، جس کا واضح مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں میں صرف صلی اللہ علیہ وسلم کہنا اور آل کو خارج کر دینا ایک بدترین بدعت ہے، جس کا ارشاد رسول خدا سے کوئی تعلق نہیں، حالانکہ آپ نے اس میں آل کو بھی شامل فرمایا ہے۔ اگلی سورہ مبارکہ جو اس پارے میں شروع ہوتی ہے پارہ نمبر 22 میں سورہ سبا، جس کی آیت نمبر 32، بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الذین استکبروا للذین استضعفوا انحن صددناکم عن الہدی بعد اذ جاءکم بل کنتم مجرمین، یعنی ہر دور میں جو بڑے لوگوں کا طرز عمل رہا ہے کہ پہلے جاہل افراد کو دھوکہ دے کے اپنے ساتھ کرتے ہیں، اور جب کام خراب ہو جاتا ہے تو اپنے کو بالکل بری الذمہ ثابت کر کے الگ ہو جاتے ہیں، اور یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم پہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اور واقعی یہ جاہلوں کی جہالت ہے کہ اس کے باوجود وہ ان کے پیچھے لگے رہتے ہیں۔ ہمارے ہاں آپ دیکھیں سیاسی پارٹیوں کا یہی حال ہے، اور جو ہمارے عوام جاہل عوام ہے وہ بھی اسی طرح سے ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ لیکن یہ سب اس دنیا تک ہے، آخرت کا عذاب سامنے آنے کے بعد یہ سارے فلسفے ختم ہو جائیں گے،
اور کسی کی ہوشیاری یا بے وقوفی وہاں پہ کام نہیں آئے گی، اور عذاب کی شدت دیکھ کے سب ایک دوسرے کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے۔ اور جاہلوں کا یہ دعویٰ ہوگا کہ بڑے لوگ نہ ہوتے تو ہم راہ راست پہ آ جاتے، اور ہمیں تو ان لوگوں نے گمراہ کیا ہے۔ اس دنیا کی واقع صورتحال کا ایک نقشہ شہادت سید الشہداء علیہ السلام کے بعد دیکھا گیا کہ قتل تک تو سب عید منا رہے تھے، اور قتل کے بعد یزید ابن زیاد، شیمر، سب نے ایک دوسرے کو ذمہ دار ٹھہرانا شروع کر دیا، اور کوئی اس واقعے کی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں تھا، جبکہ قیامت میں ان سب کو اس کی سزا برداشت کرنی پڑے گی، کیونکہ یہ سب اس کے ذمہ دار تھے۔ اگلی سورہ مبارکہ فاطر، جس کی آیت نمبر 8، فَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ شیطان کے گمراہ کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ وہ برے اعمال کی آپ کو دعوت نہیں دیتا کہ انسان کسی وقت بھی متوجہ ہو گیا تو وہ اس راستے سے واپس ہو جائے گا اور اسے دوبارہ سے محنت کرنی پڑے گی اسے واپس لانے کے لیے، بلکہ وہ پہلے برے عمل کو کسی اچھی شکل میں ظاہر کر کے عمل خیر بنا کے اس کو پیش کرتا ہے، اس کے بعد انسان کو دعوت عمل دیتا ہے کہ اس طرح انسان کو جتنا بھی شوق ہوگا تو وہ یہ سمجھے گا کہ میں تو یہ اچھا کام انجام دے رہا ہوں، اسی راستے پہ وہ چلتا رہے گا، بلکہ تیز چلتا رہے گا اور شیطان کو مزید محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ہمارے دیکھیں اکثر جو اس طرح کے افراد جو غلط کام انجام دیتے ہیں اس کو صحیح سمجھ کے انجام دیتے ہیں، اس کو کبھی یہ نہیں کہتی کہ یہ غلط کام ہے۔ اسی بنا پہ کہا گیا ہے کہ عمل سے بڑا ہنر علم ہے، اور علم کے بغیر کسی عمل کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ انسان کسی بھی وقت برے عمل کو اچھا عمل تصور کر سکتا ہے، اسی بنا پہ اسے اختیار کر سکتا ہے، اور اسی طرح ساری زندگی اس کی گمراہی اور تباہی میں گزر جاتی ہے، اور اپنی دانست میں وہ خوش بھی رہتا ہے کہ نہیں میں تو اچھا کام انجام دے رہا ہوں، میں نے جو کچھ کیا اب تک وہ اچھا تھا۔ اس کے بعد قلب قرآن سورہ یاسین، یہ وہ مبارک سورہ ہے جس سے روایات میں قلب قرآن سے تعبیر کیا گیا ہے، اور اس کی تلاوت کرنے والے سے خیر دنیا و آخرت کا وعدہ کیا گیا ہے۔ شرط یہ ہے کہ تلاوت صرف برائے تلاوت نہ ہو، انسان اس کے معنی اور مفاہیم پہ بھی توجہ دے، بلکہ اس عہد الہی کو بھی یاد رکھے جو اس کی فطرت سے لیا گیا ہے کہ وہ شیطان کی عبادت نہیں کرے گا اور رب العالمین کی عبادت سے انحراف نہیں کرے گا۔ اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 12، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ روایات میں امام مبین سے مراد ائمہ طاہرین علیہ السلام کی ذوات مقدسہ ہیں، جنہیں پروردگار عالم نے اپنے علوم کا خزانہ اور اپنی مشیت کا مرکز اور محل قرار دیا ہے۔ انشاءاللہ 23ویں پارے کے اہم نکات کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلیہ الطاہرین۔